بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربط اوپر دین حق سے اختلاف کرنے کی علت حب دنیا کو بتایا ہے۔ آگے اسی مضمون کی تائید میں حق و باطل کی تاریخ کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ مدت سے یہی قصہ چلا آ رہا ہے کہ ہم دین حق پر واضح دلائل قائم کرتے ہیں اور طالبان دنیا اپنی دنیاوی اغراض کے سبب ان کے خلاف کرتے رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ کان الناس امتا واحدہ، تھے سب لوگ ایک طریقے پر۔ فبعث اللہ النبیین، پھر بھیجے اللہ نے پیغمبر، مبشرین و منذرین، خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے۔ وانزل معہم الکتاب بالحق، اور اتاری ان کے ساتھ کتاب ٹھیک طور سے، بالحق کی ٹھیک طور سے، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، کہ یہ کتاب فیصلہ کرے اللہ لوگوں کے درمیان اس بات میں انہوں نے اختلاف کیا جس میں، لیحکم بین الناس، تاکہ اللہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، فیما، اس میں کہ جو اختلفوا فیہ، جس میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ، وما اختلف فیہ، اور نہیں اختلاف کیا اس کتاب میں، الا الذین اوتوہ، مگر انہی لوگوں نے جو دیے گئے تھے کتاب، من بعد ما جاءتہم البینات، اس کے بعد کہ پہنچ چکے ان کے پاس صاف دلائل، بغیم بینہم، آپس کی ضد سے، انہوں نے جو اختلاف کیا ہے وہ کتاب کے صاف دلائل آنے کے بعد آپس میں ضد کی وجہ سے اختلاف کیا ہے۔ فہد اللہ الذین آمنوا، پھر اب ہدایت دی اللہ نے ایمان والوں کو، لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، اس بات میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے حق کی، یعنی اللہ نے ہدایت دی ایمان والوں کو اس بات میں جس میں اختلاف کرتے تھے۔ ہدایت کس کی چیز کی دی؟ حق کی ہدایت دی۔ فہد اللہ الذین آمنوا، تو اللہ نے ہدایت دی ایمان والوں کو، لما اختلفوا فیہ، اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ہدایت دی کس چیز کی؟ من الحق، حق کی، بإذنہ، اپنی توفیق سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ بتاتا ہے جس کو چاہے راہ راست۔ تفسیر: ایک زمانہ میں سب آدمی ایک ہی طریقے پر تھے، کیونکہ اول دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ تشریف لائے، اور جو اولاد ہوتی گئی ان کو دین حق کی تعلیم فرماتے رہے اور وہ ان کی تعلیم پر عمل کرتے رہے، اور ایک مدت اسی حالت میں گزر گئی۔ پھر ان کی طبیعتوں کے اختلاف سے اغراض میں اختلاف ہونا شروع ہوا، حتیٰ کہ ایک عرصے کے بعد اعمال و عقائد میں اختلاف کی نوبت آ گئی۔ پھر اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کو بھیجا، جو کہ حق ماننے والوں کو خوشی کے وعدے سناتے تھے اور نہ ماننے والوں کو عذاب سے ڈراتے تھے، اور ان پیغمبروں کی مجموعی جماعت کے ساتھ آسمانی کتابیں بھی ٹھیک طور پر نازل فرمائیں، اور ان پیغمبروں کا بھیجنا اور کتابوں کا نازل فرمانا اس غرض سے تھا کہ اللہ تعالیٰ ان رسولوں اور کتابوں کے ذریعے سے اختلاف کرنے والے لوگوں میں ان کے مذہبی اختلافی امور میں فیصلہ فرما دیں، کیونکہ رسول اور کتب الہیہ امر واقعی کا اظہار کر دیتے ہیں، اور امر واقعی کے متعین ہونے سے غیر واقعی باتوں کا غلط ہو جانا معلوم ہو جاتا ہے، اور فیصلہ سے یہی مراد ہے۔ اور ان پیغمبروں کے ساتھ کتاب اللہ کے آنے سے چاہیے تھا کہ اس کتاب کو قبول کرتے، کتاب آئی تو کتاب کو قبول کرتے،
اور اس پر مدار کاموں کا مدار رکھ کر اپنے سب اختلافات مٹا دیتے، مگر بعضوں نے خود اس کتاب ہی کو نہ مانا اور خود اسی میں اختلاف کرنا شروع کر دیا، اور اس کتاب میں یہ اختلاف اور کسی نے نہیں کیا مگر صرف ان لوگوں نے جن کو اولاً وہ کتاب ملی تھی، یعنی اہل علم اور اہل فہم نے، کہ اول مخاطب وہی لوگ ہوتے ہیں، دوسرے عوام ان کے ساتھ لگ جایا کرتے ہیں۔ اور اختلاف بھی کیسے وقت کیا؟ اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل پہنچ چکے تھے، یعنی ان کے ذہن نشین ہو چکے تھے۔ اور اختلاف کس وجہ سے کیا؟ صرف باہمی زدہ زدی کی وجہ سے، اور زدہ زدی کی اصلی وجہ جب حب دنیا ہوتی ہے، خواہ حب مال ہو یا حب جاہ۔ پس حق کی مخالفت کا دار و مدار جس علت پر ہے وہی حب دنیا ٹھہری۔ پھر کفار کا یہ اختلاف اہل ایمان کو کبھی مضر نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایمان والوں کو وہ امر حق جس میں اختلاف کرنے والے اختلاف کیا کرتے تھے، اپنی توفیق سے رسولوں اور کتابوں پر ایمان لانے کی بدولت بتلا دیا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اسی کو راہ راست بتا دیتے ہیں۔ ربط اوپر حق و باطل کی تاریخ کی طرف اشارہ کر کے بتایا تھا کہ باطل والوں نے آپس کی ضد بازی سے حق کو چھوڑا، اور حق والوں کو اللہ نے حق کی توفیق دی۔ اس پر مسلمان یہ خیال کر سکتے تھے کہ اہل باطل تو دنیا کی محبت اور آپس کی ضد بازی میں مبتلا ہیں، لہذا ان کا علاج تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر خود ہی عذاب نازل کر دے۔ آگے اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی نئی شریعت کو غالب اور رائج کرنا مقصود ہو تو اہل حق کے ذریعہ ہی اس کو غالب اور باطل کو مغلوب کرتے ہیں۔ اس میں اہل حق کو بہت تکلیفیں اور سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور تمہیں بھی اسی راستہ سے گزرنا پڑے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ ام حسبتم کیا تم نے خیال کیا، ان تدخلوا الجنہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما یأتکم اور حالانکہ نہیں پیش آئے، مثل الذین خلو من قبلکم تم کو واقعات ان لوگوں کے سے واقعات تم کو پیش نہیں آئے جو گزر چکے، مستہم البأساء والضراء کہ پہنچی ان کو سختی اور تکلیف، وزلزلوا اور جھنجھوڑے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه یہاں تک کہ کہنے لگا رسول اور جو ایمان لائے اس کے ساتھ، وہ سارے کہنے لگے کیا؟ متی نصر اللہ کب ہوگی مدد اللہ کی، الا ان نصر اللہ قریب یاد رکھو کہ مدد الہی قریب ہے۔ تفسیر دوسری بات سنو، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ جنت میں بے مشقت جا داخل ہوگے، حالانکہ ابھی کچھ مشقت تو اٹھائی ہی نہیں، کیونکہ تم کو ابھی تک ان مسلمان لوگوں کے سے واقعات پیش نہیں آئے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، ان پر مخالفین کے سبب ایسی سختی اور تکلیف واقع ہوئی اور مصائب سے وہ یہاں تک جھنجھوڑے گئے کہ اس زمانہ کے پیغمبر تک اور جو ان کے ہمراہ اہل ایمان تھے بے قرار ہو کر بول اٹھے کہ اللہ تعالیٰ کی موعود امداد کب ہوگی، جس پر ان کی اس جواب سے تسلی کی گئی کہ یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ کی امداد بہت نزدیک ہونے والی ہے۔ یہاں پہ ایک بات اس مضمون سے متعلق تھوڑا سا ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتے، نبی محنت کرتا، نبی کی محنت کے بعد لوگ دو گروہ بن جاتے، یا مانتے یا نہ مانتے، ماننے والے کامیاب، نہ ماننے والے ناکام اللہ کے ہاں، یہ بات تو طے ہے۔ لیکن دنیاوی طور پر دیکھا جائے کبھی مسلمانوں کو عروج ملتا کبھی نہ ملتا، تو دنیاوی عروج، حکومت، خلافت، سیاسی بالادستی یہ مقصود نہیں ہے، گو ایک شعبہ ہے، اس کے بارے میں احکامات موجود ہیں، لیکن یہ کہ نبوت کا مقصد یہ نہیں ہے، ورنہ جن نبیوں کو سیاست اور سیاسی بالادستی نہیں دی گئی تو ان کو گویا کہ نبوت کا مقصد ہی نہ حاصل ہوا، وہ ناکام گئے، حالانکہ کوئی نبی ناکام نہیں گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی آئیں گے قیامت کے دن، کسی کے ساتھ ایک ہوگا، کسی کے ساتھ دو، کسی کے ساتھ 10، کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں۔
تو جس کی کسی ایک نے بھی نہ مانی یا ایک دو نے مانی تو وہ کیا ناکام گیا؟ نہیں، وہ بھی یقیناً کامیاب۔ تو یہ اللہ کا نظام تھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا تھا، نبی محنت کرتے تھے اور اپنی محنت کر کے چلے جاتے تھے، اور جب کوئی قوم زیادہ ہی سرکشی کرتی، نہ مانتی اور نبی کے مقابلے میں آ جاتی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا تھا، اللہ تعالیٰ پھر ان کو پکڑتا تھا اور تہس نہس کر دیتا تھا، تباہ و برباد کر دیتا تھا۔ لیکن یہ نظام ایک زمانے تک چلا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا اب لڑو تم دین کی سربلندی کے لیے۔ پہلے جب سرکشی حد سے بڑھتی تھی تو ہم اس کو توڑ دیتے تھے آسمانی عذاب بھیج کے، اب آسمانی عذاب کی بجائے تم جہاد کرو۔ ہر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جہاد کی مشروعیت شروع ہوئی اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی، تمام انبیاء کے ہاں ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جہاد جو ہے وہ انفرادی ذمہ داری نہیں ہے، اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اجتماعی ذمہ داری کا مطلب یہ کہ وہ حکومت کرے گی، فرد نہیں کرے گا، فرد کی ذمہ داری نہیں ہے، اجتماعیت کی یعنی کہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لہذا جہاد کی ترتیب وہی بنائے گا نبی جس کو سیاسی بالادستی حاصل ہوئی۔ اگر اس کے پاس سیاسی قوت نہیں ہے تو وہ جہاد بھی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ فرد ہوگا، اور فرد ہونے کی حالت میں جہاد نہیں ہے۔ ہوتے ہوتے آخر میں یہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آخری سے پہلے نبی، تو ان کو سیاسی بالادستی حاصل نہیں ہوئی تو جہاد نہیں کیا، فرد تھے تو فرد کے ذمہ جہاد نہیں۔ لیکن جہاد فی نفسی ہی ایک طریقہ بن گیا کہ اب دین کا باقی رکھنا تو اللہ نے طے کیا، لیکن یہ کہ عروج اور مخالف کو سزا دینے کے لیے آسمانی عذاب گاہے گاہے کہیں تھوڑا بہت آ بھی جائے، لیکن پہلے جس طرح قوموں کی قومیں اور قبیلوں کے قبیلے مٹ جایا کرتے تھے، اب یہ نہیں ہوگا، اب جہاد کے ذریعے ان کو سزا دی جائے گی۔ تو لہذا اب جہاد متبادل ہے۔ تو ایک تو مرحلہ ہے دعوت کی کٹائی پٹائی کا، اس کو فترت دعوت کہتے ہیں۔ نمبر ایک کیا ہوتا ہے؟ وجود دعوت، کہ دعوت کا وجود ہو۔ دوسرا اس کے بعد آتا ہے فترت تربیت، آدمی کی اپنی تربیت ہوتی ہے، دوسروں کو دعوت دینے کا وہ کام کرتا ہے، تو اس میں کٹائی پٹائی دعوت کے راستے کا خاصہ ہے، اس کا حصہ ہے، تو اس میں سختیاں پریشانیاں اور یہ ابتلا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر جا کے اگلا مرحلہ آتا ہے کہ لوگوں کے اندر دعوت پہنچی اور پھر ماننے والے پیدا ہوئے اور نہ ماننے والے پیدا ہوئے، اور پھر فیصلہ ہو کہ کس کو عروج ملتا ہے کس کو نہیں۔ تو اب وہ آسمانی عذاب کا انتظار کرنا یہ یعنی درست نہیں ہے۔ گو جو وعدے اور جو پیشن گوئیاں پہلے بتا دی گئی وہ تو ہوں گی، لیکن ہم انتظار میں بیٹھے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کچھ ہوگا اور ہم نے تو کچھ کرنا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب نظام بدلا ہوا ہے۔ قوم عاد سمود اللہ نے بتا دیا کہ میں اتنا سخت کرنے پہ قادر ہوں اور ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہوں، لیکن اب اس امت کے ساتھ جو پہلے سے چلی آ رہی ترتیب ہے کہ اب جہاد کی مشروعیت ہے، قیامت تک رہے گی۔ تو اگر کافر قوموں کو جھکانا اور مسلمانوں کا عروج، اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ جہاد کی مشروعیت کو اپنی شرائط کے ساتھ برقرار رکھا جائے۔ اپنی شرائط اس کی وہ لکھ رکھی ہیں کتب فقہ میں۔ تو ایک دور ہوتا ہے وجود دعوت کے بعد فترت تربیت کا، تمہیں کٹائی پٹائی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک وہ ہے زمانہ جس میں کہ حق کی دعوت کو لے کے چلنے کے بعد، دعوت کی بنیادی شرط پوری کرنے کے بعد جہاد کا مرحلہ آتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت یعنی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بس ایک یعنی چونکہ تاریخ چل رہی ہے کہ پہلے لوگ ایک سے بعد میں مختلف ہو گئے، اور پھر جنہوں نے نہ مانا تو ان کو ضرر پہنچا، اور جنہوں نے مانا ان کو ضرر نہیں پہنچا، اللہ نے ان کو سیدھے راستے پہ قائم رکھا۔ اور پھر یہ کہ تم جنت میں کیا ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ پچھلی امتوں کی طرح تمہیں ابھی وہ آزمائشیں اور مصیبتیں تکلیفیں نہیں پہنچی۔ تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسلام کا عروج، ہر مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ اسلام کی بقا کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، لیکن عروج کو ہماری محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ باقی تو رہے گا، اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم ڈھیلے مٹھے چلتے رہیں اور ہم کہیں بس ٹھیک ہے جی ہم ایسے مغلوب اور مقہور چلتے رہیں، ہمیں یہی منظور ہے، تو یہ ہماری چوائس ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ نہیں یار اسلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے اور ہمیں مسلمان بنایا ہے، تو گویا کہ ہماری عملی محنت اور جد و جہد کے ساتھ متعلق ہے، تو ہمیں محنت کرنی ہے اور دین کے لیے قربانی کرنی ہے، تو یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری چوائس کیا ہے۔
مطلب ڈھیلا ڈھیلا مقہور مغلوب رہ کے اسلام پہ چلنا، یا اسلام کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنا جان مال وقت تجنے کے ساتھ اسلام کے عروج کے ساتھ باقی رہنا، تو یہ ہماری اپنی چوائس ہے، اللہ نے نظام بنا دیا۔ تو اب یہ کہ جی بہت مشکل ہوگا، تو یہ کون سی نئی بات ہے؟ کہ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کو مصیبتیں تکلیفیں پہنچیں اور جھنجھوڑ کے رکھ دیے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، کہ رسول بھی اور ان کے ساتھ والے بھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو اب یہ جو ہے انسان چونکہ جلد باز ہے، وہ کہتے ہیں میں بس ارادہ کروں تو ایسا ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تھوڑا سا اپنا جو علم میں ہے ایک وقت گزرنے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کو دور سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی طرف سے جو مدد ہے وہ بالکل قریب ہے۔ فائدہ نمبر 1، انبیاء علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا یہ عرض کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی، اس وجہ سے نہیں تھا کہ ان کو مدد میں کوئی شک و شبہ تھا، کیونکہ یہ ان کی شان کے خلاف ہے، بلکہ اس سوال کا منشا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ تو فرمایا ہے، مگر اس وقت اور اس کا وقت اور مقام متعین نہیں فرمایا۔ اس لیے حالت اضطرار میں ایسے الفاظ عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ مدد جلد بھیجی جائے، اور ایسی دعا کرنا توکل یا منصب نبوت کے منافی نہیں ہے، بلکہ حق تعالیٰ اپنے بندوں کی الہا و زاری کو پسند فرماتے ہیں، اس لیے انبیاء اور صلحاء امت اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ملائکتی، کہ میرے فرشتوں، صبو علی عبادی البلاء صبا، کہ جو میرے خاص بندے ہیں ان کے اوپر خوب مصیبتیں انڈیلنے میں نا ایک مطلب پانی مسلسل گر رہا ہوتا، قطرہ قطرہ نہیں ٹپکتا، تو کہا میرے بندوں پر مصیبتوں کو انڈیل دو، فإنی احب ان اسمع صوتا، پریشانیاں آئیں گی، مجھے پکاریں گے، مجھے ان کی آواز بڑی اچھی لگتی ہے، مجھے ان کا پکارنا بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو محبوب کی طرف سے اگر چونٹی کاٹی جائے یا تکلیف پہنچے تو وہ بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ ضرب الحبیبی زبیبو، کہ جو حبیب ہے محبوب ہے اس کا مارنا بھی، اس کی ضرب الحبیب جو ہے وہ زبیب کہتے ہیں کشمش کو، وہ بھی کشمش جیسی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مشقت آئی، دین کا کام کرتے ہوئے مشقت آئی، تو یہ بھی زبیب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ کہتے ہیں انی احب ان اسمع صوتا، یہ مجھے پکارتا ہے، مجھے دعائیں کرتا ہے، روتا ہے، تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ حالات آئے، حالات آتے ہیں، حالات چلے جاتے ہیں، اللہ راضی رہنا چاہیے۔ اور یہ جو فرمایا کہ کیا جنت میں بے مشقت چلے جاؤ گے، تو مشقت کے مختلف درجات ہیں، جن میں ادنا درجہ نفس اور شیطان سے مزاحمت کر کے یا مخالفین دین کے ساتھ خلاف کر کے عقائد کا درست کرنا ہے، جو ہر مومن کو حاصل ہے۔ آگے اوسط اور اعلیٰ درجے ہیں، اسی طرح دخول جنت مختلف درجہ کی مشقت ہوگی، اسی درجہ اور مرتبہ کا داخلہ جنت میں ہوگا۔ آگے 14واں حکم مصارف انفاق، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ یسألونک ماذا ينفقون، لوگ پوچھتے ہیں تجھ سے کیا چیز خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر، کہہ دو جو کچھ تم خرچ کرو مال، فللوالدین والاقربین، سو حق ہے ماں باپ کا اور قرابت والوں کا، والیتامی والمساکین، اور یتیموں کا اور محتاجوں کا، وابن السبیل، اور راستے کے بیٹے یعنی مسافروں کا، تو ان پر خرچ کیا کرو۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ تم کرو گے بھلائی، فإن اللہ به علیم، سو بے شک اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ تفسیر، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ثواب کے واسطے کیا چیز خرچ کیا کریں اور کس موقع پر صرف کیا کریں، آپ فرما دیجئے کہ جو مال تم کو صرف کرنا ہو سو اس کی تعیین تو تمہاری ہمت پر ہے، ہاں مگر ہم موقع بتائے دیتے ہیں کہ ماں باپ کا حق ہے اور قرابت داروں اور یتیم بچوں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا، اور تم جو بھی نیک کام کرو گے خواہ راہ خدا میں خرچ کرنا ہو یا اور کچھ ہو، سو اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے اور اس پر ثواب دیں گے۔ حکم نمبر 15، فرضیت جہاد، کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون کتب علیکم القتال، فرض کی گئی تم پر لڑائی، وہو کرہ لکم، اور وہ گراں لگتی ہے تم کو بوجھ، وعسا ان تکرہوا شیئا، اور شاید کہ گراں سمجھو ایک چیز کو، وہو خیر لکم، اور وہ بہتر ہو تمہارے حق میں، وعسا ان تحبوا شیئا، اور شاید کہ تم پسند کرو ایک چیز، وہو شر لکم، اور وہ بری ہو تمہارے حق میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تفسیر، جہاد کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے اور وہ تم کو طبعاً گراں معلوم ہوتا ہے، اور یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی بات کو گراں سمجھو اور واقع میں وہ تمہارے حق میں خیر اور مصلحت ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی امر کو پسندیدہ سمجھو اور واقع میں وہ تمہارے حق میں خرابی کا باعث ہو، اور ہر شے کی حقیقت حال کو اللہ تعالی جانتے ہیں اور تم پورا نہیں جانتے، لہذا اچھے برے کا فیصلہ اپنی خواہش کی بنیاد پر نہ کرو، جو کچھ اللہ کا حکم ہو جائے اسی کو اجمالاً مصلحت سمجھ کر اس پر کاربند رہا کرو۔ حکم نمبر 16، حرمت والے مہینہ میں قتال کی تحقیق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کا ایک سفر میں اتفاق سے کفار کے ساتھ مقابلہ ہو گیا، ایک کافر ان کے ہاتھ سے مارا گیا، اور جس روز یہ قصہ ہوا رجب کی پہلی تاریخ تھی، مگر صحابہ اس کو جمادی الاخری کی 30 سمجھتے تھے، اور رجب اشہر حرم میں سے ہے۔ کفار نے اس واقعہ پر تان کیا کہ مسلمانوں نے حرمت والے مہینے کی حرمت کا بھی خیال نہیں کیا۔ مسلمانوں کو اس کی فکر ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور بعض روایات میں ہے کہ خود بعض کفار قریش نے بھی حاضر ہو کر اعتراض کیا۔ اس پر ارشاد ہوتا ہے، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، پوچھتے ہیں تجھ سے حرمت والے مہینہ کے بارے میں کہ لڑائی اس میں شرن کیسی ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، کہہ دے کہ لڑائی اس میں بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ کی راہ سے، وکفر بہ، اور اس کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرامی، اور روکنا مسجد حرام سے، واخراج اہلہ منہ، اور نکال دینا اس کے لوگوں کو وہاں سے، اکبر عند اللہ، اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ پردازی کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے قتل سے۔ تفسیر، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں قتال کرنے کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ اس میں خاص طور پر یعنی عمدن قتال کرنا جرم عظیم ہے، مگر مسلمانوں سے یہ فعل بالقصد صادر نہیں ہوا، بلکہ تاریخ کی تحقیق نہ ہونے کے سبب غلطی سے ایسا ہو گیا۔ یہ تو تحقیقی جواب ہے، اور الزامی جواب یہ ہے کہ کفار و مشرکین کا تو کسی طرح منہ ہی نہیں کہ مسلمانوں پر اعتراض کریں، کیونکہ اگرچہ ماہ حرام میں لڑنا جرم عظیم ہے، لیکن ان کفار کی جو حرکتیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ دین سے لوگوں کو روک ٹوک کرنا، یعنی مسلمان ہونے پر تکلیفیں پہنچانا کہ ڈر کے مارے لوگ مسلمان نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، اور مسجد حرام یعنی کعبہ کی زیارت سے لوگوں کو روکنا، اور جو لوگ مسجد حرام کے اہل تھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مومنین، ان کو تنگ اور پریشان کر کے اس مسجد حرام سے خارج ہونے پر مجبور کر دینا، جس سے نوبت ہجرت یعنی ترک وطن کی پہنچی، سو یہ حرکتیں حرمت والے مہینے میں قتال کرنے سے بھی زیادہ بڑے جرم ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کیونکہ یہ حرکتیں دین حق کے اندر فتنہ پردازی کرنا ہے، اور ایسی فتنہ پردازی کرنا اس قتل کے واقعہ سے جو مسلمانوں سے صادر ہوا قباحت میں بدرجہ کئی درجے بڑھ کر ہے،
کیونکہ اس قتل سے دین حق کو تو کوئی مضرت نہیں پہنچی، بہت سے بہت اگر کوئی قصدن کرے خود ہی گناہ گار ہوگا، جبکہ ان حرکتوں سے تو دین حق کو ضرر پہنچتا ہے کہ اس کی ترقی رکتی ہے۔ باقی کل انشاءاللہ۔ جی کوئی سوال تو نہیں ہے؟ ربط، تعلق، پچھلی آیت کا اگلے مضمون سے کیا تعلق ہے؟ اس کے لیے اصطلاحی لفظ بولا جاتا ہے ربط، ربط بین الآیات۔ اس پہ باقاعدہ پوری تفسیریں بھی لکھی گئی ہیں۔ ربط بین الآیات بسور، صورتوں اور آیتوں میں آپس میں ربط کیا ہے؟ وہ یہ ضروری نہیں ہے، اللہ پابند ہے ربط رکھنے کا، اللہ بادشاہ ہے، جو حکم دے بھئی ادھر آؤ، ہاں بھئی یہ اٹھاؤ، تم یہ کرو، تم پڑھو۔ ایسے عام آدمی بھی جو ذرا استاد ہے وہ اس طرح کا مختلف حکم دیتا رہتا ہے جن میں آپس میں کوئی ربط نہیں ہوتا، ادھر یہ حکم دیا، ادھر یہ دیا، ادھر یہ دیا، ہوتا رہتا۔ تو بادشاہ اس کا پابند کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو اللہ ربط رکھنے کا پابند نہیں ہے۔ لیکن پھر یہ قرآن کون سا ایک وقت میں اترا؟ 23 سال میں مختلف اوقات پہ اترا۔ لیکن اس سب کے باوجود قرآن کا معجزہ ہے، کتنے لمبے عرصے میں اترنے والی کتاب، اور مختلف موقعوں پہ مختلف آیتیں اتری، اس کو یہاں پہ رکھو، اس کو یہاں پہ رکھو، پھر اس کے مطابق نمازوں کے اندر تلاوت ہو رہی ہے، اسے روانی ہو جاتی ہے کہ اچھا اس آیت کو یہاں رکھ کے پڑھنا ہے، اس آیت کو یہاں رکھ کے پڑھنا ہے، یہ سب کچھ چل رہا تھا۔ تو اس 23 سال میں مختلف اوقات مختلف جگہوں میں اترنے کے باوجود اس کے اندر ربط پایا جاتا ہے، علماء نے اس کو لکھ دیا۔ آپ صلی اللہ